بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قیل یا رسول اللہ ما الغیبۃ قال ذکرک اخاک بما یکرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ سوال کیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غیبت کیا چیز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کا اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرنا کہ اس کے سامنے وہ ذکر کرے تو اس کو برا لگے، یہ غیبت ہے۔ قال ارأیت ان کان فیہ ما اقول قال ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ۔ فرمایا اس سوال کرنے والے نے کہ اگر میں اس آدمی کے متعلق وہ بات کروں جو اس آدمی کے اندر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر وہ بات آپ کریں جو آپ کے بھائی کے اندر ہے تو یہی غیبت ہے۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّهُ، اور اگر آپ کے بھائی میں کوئی غلطی، کمی، کوتاہی، نقصان نہیں اور آپ بولنا چاہتے تو پھر یہ آپ نے اپنے بھائی کے اوپر بہتان لگا دیا۔ اگر آپ کے بھائی میں کوئی کمی کوتاہی ہے، آپ نے اس کا ذکر کیا تو وہ غیبت ہے، اور اگر ہے نہیں آپ نے بولا پھر یہ غیبت نہیں ہے بلکہ یہ بہتان ہے، یعنی کسی کے اوپر خواہ الزام لگانا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ میرے پاس چھوٹی قد کی ایک عورت آئی، بیٹھی، اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو چلی گئی، تو میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا انہا قصیرہ، کہ وہ چھوٹی قد کی عورت آئی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ نے اس کی غیبت کر لی۔ آپ اس کے لیے چھوٹے قد کا لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اسی طریقے سے ایسے کئی مواقع ہیں کہ وہاں پر غیبت کرنا جائز بھی ہے، جیسے کہ کوئی آدمی مظلوم ہے جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اب وہ کسی ایسے آدمی کے پاس اپنا مسئلہ لے کر جائے، اپنا ظلم بیان کرے کہ فلاں آدمی نے میرے اوپر ظلم کیا، یہ غیبت میں شمار نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ آدمی آپ کا مدد کرے گا۔ آپ جب اس کے پاس مسئلہ نہیں لے کر جائیں گے، بات نہیں کریں گے تو بات کیسی کھلے گی؟ اس لیے یہ غیبت نہیں۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ناسمجھ ہوتے ہیں، وہ کہتے بس 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 آپ غیبت نہ کریں۔ نہیں بھائی، یہ غیبت نہیں ہے، یہ اپنے ظلم کا اظہار کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی مسئلہ ہے، آپ نے مفتی صاحب سے پوچھنا ہے، مولوی صاحب سے پوچھنا ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ اپنا مسئلہ اس کے پاس لے کر جائیں گے، اس کے سامنے رکھیں گے تو وہ فتویٰ دے گا، وہ آپ کو جواب دے گا، اب یہ غیبت میں شمار نہیں ہوتا۔ ایسے ہی کوئی مسلمان ہے یا کوئی کافر ہے اور اس کا ایسا بہت بڑا گناہ ہے جس کی وجہ سے معاشرہ خراب ہوتا ہے، تو اس کے اس گناہ کو، اس غلط کاری کو، اس کے فساد کو کسی بڑے آدمی کے پاس لے جا کے بیان کرنا غیبت نہیں ہے کہ وہ اس کو روک دے، اس کو تام لے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی معاشرے میں کسی کا نام مشہور ہو جاتا ہے، جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے حدیث مبارکہ میں آپ کو چھوٹے قد کا ذکر فرمایا، وہ تو غیبت ہے، لیکن کوئی آدمی ویسے چھوٹے قد سے مشہور ہو جاتا ہے اور اس کو برا نہیں لگتا، یا بڑے قد سے کوئی آدمی مشہور ہو جاتا ہے اور وہ بری بات نہیں ہے، یا کوئی آدمی کسی نام سے، عجیب قسم کے نام سے یا اندھے سے مشہور ہو جائے اور لوگ اس کو برا نہ سمجھے، وہ آدمی اس کو برا نہ سمجھے، اس طرح کے الفاظ کہنے سے بھی غیبت شمار نہیں ہوتی۔ اب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی غیبت کرے تو آیا اللہ رب العزت اس کے گناہ کو معاف کرتے یا نہیں کرتے؟ آپ نے جس کے متعلق غیبت کی ہے، اگر آپ کی وہ غیبت اس تک پہنچی نہیں ہے
بس صرف اللہ پاک سے توبہ استغفار کریں، اللہ پاک معاف کر دیں گے۔ لیکن آپ نے اگر غیبت کیا اور وہ اس مطلوبہ آدمی کو پہنچی ہے، اس کو پتہ چلا کہ فلاں آدمی نے میری غیبت کی ہے، تو ایسی صورت میں اس آدمی کو چاہیے کہ برملا اعلان کرے یا جا کے اس سے معافی مانگے اور اللہ رب العزت سے معافی طلب کرتا رہے، اللہ پاک اس کو معاف کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔